حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی تعریف کر کے یہ بھی فرمایا کہ صرف وہ نیکی کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں بلکہ نیک اعمال خود بھی بجا لانے والے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود کچھ کر رہے ہوں اور لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہوں، اور جب ان کا قول و فعل ایک جیسا ہوگا تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کہنے کے بھی حقدار ہوں گے کہ ہم کامل فرما برداروں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، وہ تو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا خوب علم رکھتا ہے، ہر بات اس کے علم میں ہے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو وہ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کامل فرما برداروں میں نہیں ہو، کیونکہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ الصف آیت نمبر 2-3 کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونکی جا سکتی ہے۔ اپنی ظاہری پاکیزگی کا اظہار کر کے لوگوں سے تو واہ واہ کروائی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا، نیکی کا ظاہری تاثر لے کر وہ لوگ کسی کو عہدیدار بنانے کے لیے ووٹ بھی دے دیتے ہیں اور عہدیدار بن بھی جاتے ہیں، پھر بڑھ بڑھ کر دایان میں اپنے نام بھی لکھوا لیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہوگا، اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گنہگار ہوگے۔ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کام میں برکتیں بھی اس وقت پڑتی ہیں جب نیتیں صاف ہوں، انما الاعمال بالنیات۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 4 جون 2004۔